الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمداللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ ہماری گزشتہ نشست کے اندر یہ طے تھا، یہ ہم نے گفتگو کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے یہ محض اتفاقی نہیں ہے، اس کا ایک باضابطہ پس منظر ہے، اور یہ اسی طرح کا قیام ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے، غیر اخلاقی رویوں کے خلاف طاقت بن کر جب وہ آتے، اپنا کردار دیتے، شرائع دیتے اور شریعت نافذ کرتے۔ تو اسی طریقے سے امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے بھی، چونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، اس اعلان ختم نبوت کے بعد ان دینی اقدار کا احیاء ضروری تھا جن کو یزید ملعون نے اور اس کی کیبنٹ نے طے و بالا کر رکھا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ وہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بنی ہاشم کا چکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ وہ زمانہ اصحاب رسول علیہم الرضوان کے قریب تر کا زمانہ تھا، اور اصحاب رسول ان شواہد پر، ان معاملات پر خود گواہ ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں ان چشمدید گواہوں کے بیانات کے آئینے میں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مقاصد میں اور نتائج پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ وہی تحریک ہے جس کی انبیاء علیہ السلام قیادت فرماتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے عظمت میں جو ہے لوگوں کو، کائنات کو اخلاقی بحالی کے لیے آمادہ کرتے رہے، حرمت کردار کے لیے اور امن اما کے لیے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، پاکیزہ تہذیب کے لیے اور اعلیٰ قدر پر مشتمل تمدن کے لیے۔ تو یہ اسی تحریک کا تسلسل ہے، ورنہ امام علی مقام علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے، وہ سجادہ نشینی پر تھے، سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ احیاء دین کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس پر قربانیاں ہوئی ہیں، اثار ہوا ہے۔ یعنی یہ جو غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، یرموک ہے، جتنے بھی غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، ان کے اندر یہی چیز تھی، اور سلطنت کی وسعت کا تصور نہیں ہے، چونکہ حضور سید المرسلین ہیں اور ارسلت الی الخلق کافہ کا ٹائٹل لے کر آئے، ساری مخلوق کے آپ تاجبر ہیں، رحمت ہے ان کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے ایک نظام لے کر آئے ہیں، اور اس نظام کی آفاقی حرمت جو ہے وہ اس قدر مسلم ہے کہ جس دور میں یہ نظام رائج رہا وہ دور ایک یادگار قسم کا دور ہے انسانی سوسائٹی کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر۔ لیکن چونکہ یزید نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ ان قدروں کو پامال کرے، رشتوں کی حرمت کو پامال کرے، دینی عظمتوں کو پامال کرے، دینداروں کو رسوا کرے، اور جناب والا
غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ تو امام علی مقام کا قیام جو ہے، ہاں کچھ لوگ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں اور مولویت کا روپ دھارے ہوئے ہیں، ان جاہلوں نے صرف اپنی انا پرستی یا وہ رشوت کو ہضم کرنے کے لیے جو ان کو آج بھی اموی خزانے سے خیرات سے ملتی ہے، خواہ وہ یہودی ربیدے پیش کر دیں یا کسی اور ذریعے سے مل جائے، ہے ایسا ہی، ورنہ ہم ان کی جانتے ہیں بساط کتنی ہے ان مولانا صاحبان کی۔ ابھی چند دن پہلے، یہ چند ماہ پہلے غالباً ایک کانفرنس ہوئی، ایک آرمی آفیسر نے صرف 2 لفظوں میں ساری شریعت کو خاموش کر دیا۔ بڑی بڑی ہر ایک کی تراش خراش تھی شریعت کی، مذہب کی، مسلک کی، تو ایک ہر جہت سے تکفیری ڈرامے تھے اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، تو وہاں جمع کر کے 2 لفظ کہے کہ اب کے بعد کوئی نہیں کہے گا۔ یعنی ملا کی شریعت میں اتنی طاقت ہے کہ ایک فوجی افیسر کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کرے یہ ملا خدائے ذوالجلال کے احکام کو سامنے رکھ کر، اس کی خشیت کو سامنے رکھ کر، امت کی حرمت اور امت کے وقار کو سامنے رکھ کر وہ کردار دے، وہ عظمتیں جو ہے اس کی بحالی کے لیے کردار دے، تو یہ اس کے لیے دونوں جہانوں کے لیے زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ اس نے طے کیا ہوا ہے کہ امت کو لڑانا ہے اور تکفیر کرنی ہے دوسرے مکتبہ فکر کی، اس میں اس کے مفادات ہیں اور اس میں اس کی ذاتی خواہشات ہیں اور ذاتی برتری اور مارکیٹ ہے، تو لہذا اس نے نہیں دیکھنا کہ امت کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، مزاج رسول کیا ہے، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک تسلسل کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے۔ اب بحمد اللہ تعالیٰ وہ چونکہ پیغام پاکستان کے ٹائٹل پہ وہ چھپ چکا ہے، اور جو مقتدر علماء، مہذب علماء اور جو متبحر علماء ہیں اور جن کے اندر خشیت کا تسلسل موجود ہے، خواہ وہ کسی ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو اوبے کر کے قبول کیا، اس کے فروغ کے لیے کردار دے رہے ہیں، اور سچ ٹی وی تو اس میں سب سے زیادہ پیش ہے۔ تاہم کچھ بھی ہو، حالات کا منظرنامہ اپنی مقام پر اور شریعت کا نفیس مزاج اپنی مقام پر، تو اگر ہم حالات کے تابع کر دیں شریعت کو تو پھر شریعت نہیں رہے گی، احکام خداوندی مذاق بن جائیں گے۔ تو امام علی مقام کی تحریک نے احکام خداوندی کی بحالی کے لیے جو کردار دیا اور حد سے گزر گئے، اگر اس قدر آگے چلے گئے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف خون مطہرہ کی مقدس لکیروں سے تحریر عشق کو ثبت کر کے اور تحریر وفا کو لکھ کر اپنا کردار دے گئے اور اسلام کو ابدی حیات دے گئے۔ تو آج بھی اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات، شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا جو تصور ہے، یہ کوئی 2 الگ سے چیزیں نہیں ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، بحال رہو گے، خوشحال رہو گے اور دین پر رہو گے، بے دین نہیں ہوو گے۔ جب ان سے پلٹ جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے تو بے دین ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں علل اطلاق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اعتماد ہیں، لہذا محبوب ان سے کہو، اعلان کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر خود سر نہ بنو، میرے نقوش قدم پر چلو اور میری اتباع میں آؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، ہم تمہیں اپنی محبت کی آغوش میں لے لیں گے، تم سے خود محبت فرمائیں گے۔ اور جب تم آئے ادھر اس راستے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر چل کر آئے، اتباع کی عظمت میں چل کر آئے، تو پھر ہم تمہارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اس شان کا مالک ہے کہ وہ پہلے اپنے محبوب کے غلاموں کو ڈھانپ لیتا ہے، پھر ان کو رحمت کی آغوش میں لے کر معاف بھی فرما دیتا ہے، ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔
اب یہ علی الاطلاق حکم تھا اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حفظ ما تقدم کے تحت اس حقیقت کو نبوت کی زبان سے آشکار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ لوگو میرے بعد بقائے دین کی ضمانت کے دو اعتبار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور فیض رسانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ قرآن کا جب سینہ کھلتا ہے تو بھی نزول رحمت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور جب اہل بیت علیہ السلام گل افشانی فرماتے ہیں یا ان کے کردار کی حرمت سامنے آتی ہے تو بھی فیض باریاں ہی فیض باریاں ہیں۔ لہذا یہ دونوں فیض کے خزانے ہیں، جس نے صاحب فیض بننا ہے ان کی دہلیز پر آئے، قرآن کو سینے سے لگائے اور دہلیز زہرا پر سر رکھے، دہلیز علی اور مرتضیٰ پر اپنی جبین نیاز کو جھکائے، محبت کا اظہار کرے اور حسنین کریمین کی غلامی میں آئیں۔ تو جس طرح علی الاطلاق اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اتباع رسول ہی خدائے ذوالجلال کے قرب کا باعث ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں ہے، لہذا قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اور امت کے لیے جو راہ مستقیم ہے، جن کی اتباع واجب ہے، میرے بعد جو علی الاطلاق واجب الاتباع ہیں، کسی فقہی جزیہ کے تصور میں نہیں ہے، کسی امام کے فتوے کے مرہون منت نہیں ہیں، وہ کسی کے مقتدی نہیں ہیں، وہ کائنات کے مقتدا ہیں۔ اللہ کا قرآن کائنات کا مقتدا ہے اور حسین مقتدا ہے۔ یہ دونوں عظمتیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں، لن یفترقا، ان میں ایک رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے اور ایک سینٹی میٹر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور یہ قیامت تک یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو ناظرین محترم، جب رسول اللہ نے علی الاطلاق نبی آخر الزمان ہو کر ان دو حقیقتوں پر اعتماد فرمایا ہے، امت کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ کس نے حق دیا ہے امت کو اپنی رائے دینے کا، اپنے خیالی تصورات کو مذہب بنانے کا، اور اپنی فکری انتشارات کو دینی اعتبار دینے کا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہے ایسا شخص جس پر وحی نازل ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد یا اس کے زمانہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کون ایسا شخص جو صاحب وحی ہے؟ کوئی صاحب وحی نہیں۔ تو سارا قرآن حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قرآن حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس میں جب فاصلہ نہیں، خدا نے نہیں دیکھا، رسول دیکھو ابھی تو حضور حیات ہیں، زندہ ہیں، دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، تو جبرائیل کو آ جانا چاہیے تھا پیغام لے کر، تنبیہ لے کر کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ محبوب یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ حسین قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ کیونکہ یہاں ایک نفیس بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ زبان رسالت سے جو کچھ نکلتا ہے وہی الہی ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، تنبیہ نہیں آئی، اللہ کی رحمت نے اس پر اپنی جناب سے خوشی کا اظہار فرمایا ہے کہ محبوب نے بقائے دین کی ضمانت مہیا کر دی ہے کہ جب تک امت جو ہے قرآن سے اور اہل بیت سے وابستہ رہے گی، امت باقی قائم اور دائم رہے گی، اس کے اخلاق سنورے رہیں گے، کردار حرمت مآب رہیں گے، ان کی سوچوں میں بلندی ہوگی، فکر کے اندر برکت ہوگی، اعمال اور اخلاق کے اندر جو ہے ایسی لطافت ہوگی کہ معاشرہ جو ہے جنت نما ہوگا۔ انہی چیزوں کو خدا کی ذات والا صفات نے اعتماد کرتے ہوئے تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ تائید فرما دی ہے۔ تو اس واسطے دوستان محترم، اب بھی ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا کرنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن دے دی ہے اور قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا ہے وما آتاکم الرسول، رسول جو عطا کر دیں وہی حق ہے، فخذوا، اس کو حاصل کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جس سے روک دیں۔ تو کوئی لمحہ حیات ایسا رسول کا گزرا ہے کہ اس نے قرآن سے روکا ہو یا اہل بیت سے روکا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف رشتوں کا تقدس نہیں ہے۔ جب ہم قرآن اور ان کے مزاج کی حرمت کو دیکھتے ہیں
تو پھر ایک تعبیر ضرور ذہن میں آتی ہے کہ مشیت الہی کا بھی یہی فیصلہ تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی نگاہ نے ان حرمت معاب عصمت باب نفوس قدسیہ کے کردار کو خود سے ترتیب دیا تھا، اور اس حرمت کردار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اپنے نبوی طرز عمل اور نبوی انداز میں بیان فرمائی تھی۔ بھئی جس کو گھٹی پیدا ہوتے ہی زبان رسالت سے ملے، وہ لعاب دہن جو کنویں میں پڑ جائے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، تو کیا جو ذات رسول اللہ کے لعاب چوستی رہی، زبان چوستی رہی، اس کے وجود اور پیکر عصمت کے اندر کتنی عفت پیدا ہوئی ہوگی، کتنی عصمت پیدا ہوئی ہوگی، کتنی حرمت پیدا ہوئی ہوگی۔ تو لہذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی لازم اور ملزوم ہیں، ایسے ہی قرآن اور اہل بیت بالخصوص ذات حسین علیہ السلام لازم اور ملزوم اس اعتبار سے ہیں کہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا، نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے قرآن سے، اور یہ قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے ان دونوں کو یکجا کر کے ہم نے سچ ٹی وی کی سکرین پر جو ٹائٹل دیا ہے قرآن اور حسین، یہ ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا ایک بڑی اہم روحانی بات عرض کر رہا ہوں، لفظ قرآن کا معنی آپ دیکھ لیں۔ قرآن کا لفظ جو ہے یہ 3 مادوں سے مشتق ہے۔ پہلا مادہ قرء سے، دوسرا مادہ قراءۃ سے، تیسرا مادہ قرن سے۔ اگر پہلا مادہ کا دیکھیں ہم اعتبار کریں تو مادہ اشتقاق قرء کا معنی ہے جمع کرنا۔ جس طرح قرآن کے سینے میں اولین اور آخرین کے سارے علوم، خواہ وہ علم شہادت عالم شہادت سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس پر پورا ایک پروگرام کر چکا ہوں پس منظر میں، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا کہ کوئی کائنات کا ایسا غیب نہیں علم جو قرآن کے سینے میں نہیں، اور کائنات کی کوئی ایسی حقیقت نہیں جو قرآن میں نہیں عالم شہادت کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو سمیٹ کر قرآن میں رکھا، نزلہ علی قلبک، قرآن کو اٹھا کر سینہ محمد میں رکھا، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حسین کے ساتھ جوڑ دیا اور حسین کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کون سی ایسی تعبیر ہے جو قرآن میں تو ہے مگر سینہ حسین میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی تعلیم ہے، کون سی ایسی حقیقت ہے جو قرآن کے اندر تو ہے مگر مزاج حسین کا حصہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرمایا ہے، انکنڈیشنل سٹیٹس میں فرمایا ہے، غیر مشروط طریقے سے ان کی اتباع کو امت پر واجب کیا ہے۔ تو اس اتباع کے اندر حضور نے خیر دیکھی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کی اتباع میں، قرآن اور حسین کی اتباع میں اللہ کے رسول کی نبوی نظر نے، نگاہ بصیرت نے خیر دیکھی ہے۔ اس لیے امت کو ٹائٹل دیا ہے کہ خیر چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ اور حسین سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو اب قرآن کا ٹائٹل ہے مادہ اشتقاق کے اعتبار سے قرء، یعنی جمع کرنے والی حقیقت، تو قرآن مخزن ہے ہر خیر کا، اور ایسے ہی پیکر حسین مخزن ہے ہر خیر کا۔ اور قرآن کا جو دوسرا مادہ اشتقاق ہے یہ ہے قراءۃ سے، اور یہ مبارکہ کی صیغے میں قرآن آیا ہے۔ بڑی نفیس بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کا معنی ہے، لفظ قرآن کا معنی جس کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو، جس کو اتنا پڑھا گیا ہو کہ کائنات کی کوئی کتاب اتنی نہ پڑھی گئی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنا قرآن کو پڑھا گیا ہے کائنات میں، اتنا کسی کو نہیں پڑھا گیا۔ ایسے ہی جو معنی قرآن ذات حسین ہے، جتنا ان کو مانا گیا ہے کائنات میں، اتنا کسی کو نہیں مانا گیا۔ آج لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، بعض اوقات قرآن کو بھی نہیں مانتے، لیکن حسین کو مانتے ہیں۔ انڈیا کی ایک شاعرہ ہے رانی روپ، اس نے، یہ میں نے پچھلے پروگراموں میں یہ بات بتائی تھی، اس نے فرط جذبات میں کہا تھا، میرے سٹیج پر کہا تھا تقریر کرتے ہوئے، میں نے جب وہ تقریر کرتے وقت وہ سٹیج پر ہی آ کر کہنے لگی کہ آپ حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ہندو ہیں اور ہم غیر مسلم ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن علی، اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا۔ اے ابن علی، اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا، نہ یوں بند ہوتی نہر، نہ یوں بازو کٹتے،
پیاسوں کا سواگت کرنے جمنا کا کنارہ آتا، اور اگلی بات کہہ کے مجھے حیران کر دیا، بلکہ مجھے مجبور کر دیا کہ میں خطاب ہی ختم کر دوں۔ وہ کہتی ہے کہ ہر روز سے پوجا ہوتی، ہر روز زمینیں جھکتی، اس دیش کی بھاشا میں تجھے بھگوان پکارا جاتا۔ ہم نے کیا کرنا تھا بتوں کو پوج کر؟ اے حسین، ہم تو تیرے قدموں میں اپنی زمین نیاز جھکا دیتے۔ تو بھائی جس طرح قرآن کو مسلم بھی پڑھتا ہے، غیر مسلم بھی پڑھتا ہے، اور اس کی تلاوت اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے ہی ذات حسین کی یادیں ہر سینے کا حسن ہیں، ہر ذہن کی روشنی ہیں، ہر فکر کی تازگی ہیں، ہر مزاج کی حرمت ہیں، اور ہر ذوق کی عظمت ہیں، اور ہر شوق کی انتہا ہیں، اور ہر عشق کی ابتدا ہیں۔ یہ حسین کی یادیں پوری انسانیت کا مزاج بھی ہے، اور پوری انسانیت کا وظیفہ بھی ہے، اور پوری انسانیت جتنا ذکر حسین کیا جاتا ہے اتنا کائنات میں کسی اور کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے قرآن کا جس طرح معنی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اس طرح حسین کا مطلب بھی یہی بن گیا، سب سے زیادہ حسین یادوں میں سمانے والی ذات۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن حسین سے جڑا ہوا ہے، یعنی لغت کے تصور میں بھی۔ اور اگلا معنی ہے کارانون۔ کارانون سے مشتق ہے قرآن۔ اگر یہ کارانون سے مشتق ہے قرآن تو اب بڑا مطلب واضح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت مطلب واضح ہو گیا۔ کارانون کا معنی ہے ملنا، ملا ہوا، ملنا ملانا۔ تو قرآن کتنا ملا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن وہ غیور ساتھی ہے، قرآن وہ رحمت مآب ساتھی ہے، عزت مآب ساتھی ہے کہ یہ نہ دنیا میں اپنے پڑھنے والے کو اور وابستہ کو اجنبی چھوڑتا ہے، نہ تہ خاک اجنبی چھوڑتا ہے، نہ عالم قیامت میں اس کو خالی چھوڑے گا۔ بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ تمہارا دنیا کا بھی ساتھی ہے اور قبر کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے، یہ ساتھ رہنے والا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا آتا ہے، بعض صورتوں کی تقریب میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ فلاں فلاں صورت اگر کوئی مثلا سورہ واقعہ ہے، یہ حضور عظمت الہی میں جھگڑا کرے گی کہ پروردگار عالم یہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تو نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے، اے اللہ اس کو جنت بھیج، اور اگر اس کو تو جنت میں نہیں بھیجتا تو پھر مجھے قرآن ہونے سے نکال دے۔ تو قرآن سے کوئی حرف بھی نہیں نکالا جا سکتا، اللہ کی کامل کلام ہے، نقص کلام تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی اس سفارش پر جنت میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں کسی بھی اعتبار سے قرآن ان کا ساتھی ہے، ہر مشکل میں مددگار ہے، ہر مشکل میں مشکل کشا قرآن ہے۔ جہاں کہیں بھی آؤ، اگر زندگی کو تابندگی دینا چاہتے ہو تو حرمت قرآن کا ایک نور آپ کے لیے مقتدائیت کی شان رکھتا ہے، سامنے کھڑا ہے اور آپ کو حضور عظمت الہی ملے جانے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد منکم ان ینظر الی اللہ تعالی مشافہۃً، جس شخص کا یہ ارادہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالمشافہ دیکھے، اس سے کلام کرے خدا ذوالجلال سے، تو پھر فلیقرأ القرآن، وہ اللہ کی کتاب کھول کر اس کی تلاوت کرے، تو وہ یہ یقین کر لے کہ میں براہ راست خدا ذوالجلال سے کلام کر رہا ہوں۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کی بابت بھی فرمایا، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ دخل الجنت۔ جس شخص نے میرے حسین سے محبت کی، اس نے گویا رسول کی ذات سے ہی محبت کی، کیونکہ ذات رسول اور ذات حسین کو دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں۔
کیونکہ یہ وجود نبوت کا حصہ ہیں۔ تو ذات رسول سے محبت پھر خدا کی ذات سے محبت ہے، اور خدا کی ذات سے محبت کا صلہ صرف جنت ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ باتیں طے ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو قرآن جس بھی اعتبار سے قرآن ہے، اسی اعتبار سے قرآن، اسی اعتبار سے حسین معنی قرآن ہے۔ قرآن اگر علم ہے تو حسین علم کا مخزن ہے، قرآن اگر ہدایت ہے تو امام علی مقام امام حسین ہدایت کا معیار ہیں، قرآن اگر رحمت ہے تو یہ تو رحمت للعالمین کے وجود کا حصہ ہے۔ تو جو بھی اعتبار قرآن نے اپنے تشخص میں، اپنے اعتبار سے، اپنے تعارف میں بیان کیا، وہی تعارف قرآن پاک نے، وہی تعارف حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جڑی ہوئی وہ حقیقتیں ہیں جن کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، خواہ کتنا مرضی زور لگا لے۔ تو اس لیے امت کو وابستہ کر دیا ان صفوف سے کہ لوگوں، میری اہل بیت اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، ان سے جڑ جاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اب میں آپ کو ان کی لجپالی کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عبا کو جمع کیا اپنی عبائے رحمت کے اندر، چادر رحمت کے اندر، تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میری اہل بیت ہیں، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا، اور جو ان سے راضی ہو تو اس سے بھی راضی ہو جا۔ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ یہ کیسی عصمت ہے! اور پھر بڑا خوبصورت جملہ دیا، فرمایا لوگو انا شجرۃ ولقاؤھا علی بن ابی طالب وحملھا فاطمۃ بنت محمد وثمرھا حسن وحسین والمحبون اہل بیتی ورقھا، میں درخت ہوں، علی شاخیں ہیں، زہرا شگوفیں ہیں، اور حسنین پھل ہیں۔ جتنے بھی اہل محبت ہیں، جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی تم وجود محمد کا حصہ ہو۔ اور پھر پتوں کا جو مقام ہے وہ تنے پر نہیں ہے، نیچے نہیں ہے۔ جس طرح پتے درخت کے سروں پر لہلہاتے ہیں اور خوبصورتی دیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ کرتے ہیں، اسی طرح جو وجود نبوت کے اس شجرہ طیبہ کے لیے جن کو پتوں کا تصور دیا گیا ہے، جس وقت وہ پتے جڑے رہیں گے تو تر و تازہ بھی رہیں گے، فیض بار بھی رہیں گے۔ تو پتے جس طرح درختوں کے سر ماتھے کا جھومر ہوا کرتے ہیں، ایسے میرے رسول نے فرمایا اے میرے حسین سے محبت کرنے والو، تم بھی محمد کے سر ماتھے پر ہو۔ ہم تو نالین رحمت کو پہنچ جائیں تو اس کو معراج سمجھتے ہیں، تو کریم آقا نے محبت حسین کی عظمت اور معراج میں ہمیں وہ معراج بخشی ہے کہ اپنے سر ماتھے کا جھومر قرار دیا ہے۔ یہ ہے لجپالی۔ پھر آئیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا انا اول من یدخلنی الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد فلاں، یعنی اہل بیت کا نام لیا، تمام نفوس قدسیہ کا اجتماعاً بھی نام لیا، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی نام لیا۔ اب جب نام لے بیٹھے تو کیا لجپال ہے یہ گھرانہ، یا رسول اللہ، مولا کائنات بھی بولے، حضرت زہرا پاک بھی بولی ایک روایت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت میں چلے گئے کہ امام الانبیاء ہیں، زہرا چلی گئیں کہ یہ بذائے رسول ہیں، علی چلے گئے کہ یہ زہرا کے خامد ہیں، یہ کوئی بھی نسبت ہے، کوئی بھی عظمت ہے، ہم چلے گئے، اور حسنین چلے گئے، یہ بھی آپ کا جگر ہیں یا رسول اللہ، یہ تو اس اعزاز بھی اس ٹائٹل میں جنت چلے گئے، فَمُحِبُّنَا یا رسول اللہ، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کی باری کب آئے گی، وہ کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ زبان رسالت نے گل افشانی فرمایا لوگو، اے میرے اہل بیت، تمہاری تکریم کا یہ مقام ہے اور تمہارے شرف کا یہ مقام ہے کہ جو تم سے جڑ جائے، فَمُحِبُّنَا، جب تمہارا سوال ہے کہ ہم سے محبت کرنے والے کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، فرمایا من ورائک، اگلا قدم تمہارا جنت میں ہوگا اور پچھلا قدم جو ہے وہ اہل محبت کا ہوگا۔ یعنی مسافتیں ختم کر دیں، وہ فاصلے ہٹا دیے، وہ تصورات جس کو فکر متصور کر سکتا تھا وہ ہٹا دیے، فی الفور جنت میں، جہاں یہ یعنی درخت کی جو تکمیل ہے وہ
3-4 چیزوں سے مسلسل ہے، تسلسل پذیر ہے نا درخت کی جو تکمیل ہے، مثلا اس کا تنا ہے، اس کی جڑیں ہیں اور شاخیں ہیں، شگوفے ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں، اس کامل فطری تقویم کے ساتھ درخت متعارف ہے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے یہ کیسے ہو کہ درخت کہیں ہو، تنا کہیں ہو، شاخیں کہیں ہو اور شگوفے کہیں ہو، پھل کہیں ہو، پتے کہیں ہوں تو اس طرح کی دوریوں کو درختوں کو نہیں کہا جا سکتا۔ درخت کا تنا الگ کر دی جائے اس کو مڈ کہہ دیتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں، یہ تنا کہہ دیتے ہیں۔ تو شاخیں ساتھ جڑی ہوں، شگوفے ساتھ جڑے ہوں، پھل ساتھ جڑے ہوں اور پتے ساتھ جڑے ہوں تو یہ حسین تقویم کا ایک درخت ہے، اس کا مکمل زاویہ جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کمال کی تمثیل بیان فرما دی زبان رسالت نے کہ بھائی میں درخت ہوں، علی شاخیں ہیں، زارا شگوفے ہیں، حسنین پھل ہیں، جتنے بھی اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک باریک بات عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، پتے جب تک درخت سے جڑے رہتے ہیں ہرے بھی رہتے ہیں اور بھرے بھی رہتے ہیں، فیض بار بھی رہتے ہیں۔ جب درخت سے کٹ جائے یا جب ہمارے ہاں آنگن میں درخت ہوتے ہیں ہمارے صحنوں کے اندر، تو خزاں کا موسم آتا ہے تو موسم خزاں میں وہ جھڑ جاتے ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنے ویڑے کے اندر یا اپنے دالان کے اندر، اپنے آنگن کے اندر یا صحن کے اندر دیکھتی ہیں کہ یہ پتے ہیں، یہ ویڑا آلودہ ہے، گر چکا ہے نا وہ پتا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، تو پھر وہ اسے اٹھاتی ہیں جھاڑو کے ساتھ، اس کو صاف کر کے ایک جگہ جمع کر کے اس کو جلا دیتی ہیں یا باہر پھینک دیتی ہیں۔ تو جو پتا اس درخت سے گر جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور جو اہل بیت سے کٹ جائے وہ کسی جہان کا نہیں رہتا، نہ اس کے لیے یہ جہان احترام کا مظہر ہو سکتا ہے نہ وہ جہان۔ اس لیے امت کو چاہیے جڑ جائے، کیونکہ رسول نے جوڑا ہے۔ اگر کوئی خیال ہوتا یا عقیدت ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں یہ معاملہ ہماری مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں، صاحب ایمان کے ایمان کی بقا کا راز یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں اور حسین سے جڑ جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حسین سے جڑتا ہے وہ براہ راست میری ذات سے جڑتا ہے، اور جو میری ذات سے جڑتا ہے اللہ اسے اپنی ذات سے جوڑ لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی ذات سے جوڑ لے پھر اس کی بلندی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس لیے امت اپنا کھویا ہوا مقام اگر چاہتی ہے، امت ہونے کی بحالی چاہتی ہے، وحدت کا نور چاہتی ہے، اخلاق کی حرمت چاہتی ہے، کردار کا تقدس چاہتی ہے اور سیرت کی روشنی چاہتی ہے، تو پھر قرآن سے جڑ جائے اور حسین سے جڑ جائے۔ اس کے بغیر قرآن سے ہٹ گئے تو حسین سے ہٹ گئے، حسین سے ہٹ گئے تو قرآن سے ہٹ گئے۔ تو جب ہم ان دونوں عظمتوں سے ہٹ جائیں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی، فرقے ہمارا نصیب ہوں گے اور ایک دوسرے کو کاٹنا ہمارا طرز فکر ہوگا، طرز عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حسین سے جڑنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے۔